لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك وازواجك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خير خلق الله بعد حمد و صلاة میرے بزم قافلہ سالار اہل سنت میرے کاروان آل محبت پروردہ آغوش سادات نازش اہل سنت پیکر عجز و نیاز فخر السادات فخر الخطبہ پیر طریقت عزت مآب پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ اقبالہ خطیب مرکز اہل سنت حاضہ میرے یمین و یسار تشریف فرما جلیل المرتبت قابل عزت سادات وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل قدر قابل عزت قابل احترام سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 10 جنوری 2023 بروز منگل بعد نماز عشاء ہم یہاں جامع مسجد غوثیہ جے بلاک عارف والا میں عظیم و شان فقید المثال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں اور آج کی اس خوبصورت اور باعزت نشست میں نازش اہل سنت افضل الخطباء پیکر صدق و صفا پیکر عجز و نیاز خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ اقبالہ کے حکم کی تعمیل میں اور آپ کے رفقاء کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوگا اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات پر پیرا دیں گے واہ 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 کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہیے قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری نے انتہائی مختصر وقت میں انتہائی متانت حکمت اور
فضل و جود سے مرصع خطاب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا، اسی سلسلے کو اور اسی سلسلہ کی کڑی کو بحال رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 22 اور پارہ نمبر 23 سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک ابتدائی 27 آیات کو تلاوت کیا ہے، اور ان 27 آیات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہم قرآن کے پاروں میں تلاش کریں گے۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک موجود ہے، پورے انہماک اور پورے استغراق کے ساتھ، کلی توجہات کے ساتھ آپ اپنی توجہات میری جانب مبذول فرما لیں۔ میں محفل میں بیٹھنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ نہیں، یقین ہو چلا ہے کہ آپ سنجیدہ فکر بھی ہیں اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری نے بڑے خوبصورت منہج پر آپ کی تربیت کر رکھی ہے اور آپ کی سماعتوں کو اس قابل بنا رکھا ہے کہ آپ حق سننا بھی پسند کرتے ہیں اور اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے اور سورہ یاسین ہے، اور میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ قرآن کا دل ہے، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور قرآن کے دل سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس دل کی بات کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن کے دل سے پوچھیں گے کہ وہ کس دل کی بات کر رہا ہے، تو کچھ دیر کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن کا دل بھی جس کی بات کر رہا ہے وہ کائنات کا دل ہے۔ قرآن کا دل بھی جس کی بات کر رہا ہے اسے کائنات کا دل کہتے ہیں، اسے دل کائنات کہتے ہیں، اسے روح کائنات کہتے ہیں۔ اور اگر میں اور اختصار کے ساتھ اسے جامع انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر پاؤں تو یہ بات یوں بنے گی کہ قرآن کا دل بھی ناموس رسالت کی بات کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یاسین یاسین، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، یہاں ہمیں زور آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسین کاف ہا یا عین صاد خا میم قاف الف لام میم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم یہاں زور آزمائی کریں۔ والقرآن الحکیم، اے مصطفیٰ مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کوئی تیری رسالت کو مانے یا نہ مانے، تیرا رب قرآن کی حکمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ مستقیم، اے حبیب آپ صرف سیدھے راستے پر بھیجے گئے ہو، میں اگر یہاں رکوں گا صراط پر اور مستقیم پر تو بات طول پکڑ جائے گی، میں نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر آپ کو بہت آسان انداز میں کوئی پیغام دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے رب جو رحیم بھی ہے اور عزت والا بھی ہے، اس مہربان کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا
ہم فہم غافلون کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے. اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے لیکن وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اے محبوب آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ڈراتے چلے جائیں تاکہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں. رکیے گا یہاں اس مرحلے پر رکیے گا تھوڑی دیر کے لیے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، وہ گردنوں تک اور تھوڑیوں تک توقوں کی زد میں ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور محبوب جب وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، وہ آپ پر حملہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے آگے بھی دیوار لگا دی پیچھے بھی دیوار لگا دی. آپ کو بولنا پڑے گا. ہم نے آگے بھی دیوار لگا دی، ہم نے پیچھے بھی دیوار لگا دی. تو محبوب آپ محفوظ اتنے ہیں کہ کوئی ظالم جتنی بڑی تیاری کے ساتھ بھی آپ کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم نے دیوار لگا دی ہے، کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کفار مکہ کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب کو ایک تسلی دیتا ہے، اور وہ تسلی ہے اس شہر کے ساتھ جس شہر کا نام انطاکیہ ہے. اس انطاکیہ شہر کے اندر اللہ نے 3 نبی مبعوث فرمائے. ایک نبی کا نام ہے صادق علیہ السلام، ایک نبی کا نام ہے صدوق علیہ السلام، ایک نبی کا نام ہے شلوم علیہ السلام یا شموئیل علیہ السلام یا یونس علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام. یہ تمام نام مجھے تواریخ میں ملے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کی ہدایت کے لیے 3 نبی بھیجے. کتنے؟ 3. صادق علیہ السلام، صدوق علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام یا شلوم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے جس بستی میں یہ 3 نبی بھیجے اس بستی کی آبادی تاریخ نے 17 لاکھ بتائی ہے. اس کا رقبہ تقریباً 12,000 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا اس بستی کا. اس بستی کی ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ اس وقت اس بستی کے اندر 1000 ہوٹل موجود تھے اور 1000 نائیوں کی دکانیں موجود تھیں. تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جدید اور ترقی یافتہ شہر تھا. لیکن اس پورے شہر کی آبادی کے اندر انسان صرف ایک ہی تھا جو نبیوں کی ناموس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. انسان ایک ہی تھا. ویسے شکل انسانی میں 12 لاکھ یا 17 لاکھ افراد پائے جاتے ہیں لیکن ان میں انسان ایک ہی تھا. اللہ تبارک و تعالی اس بستی کی بات اپنے محبوب کو سنا رہا ہے اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا آپ سبحان اللہ کہنا پسند کریں گے کہ میں قرآن پڑھوں؟ تو پھر ہم قرآن پڑھیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا انداز. اِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ کیا کہنے قبلہ کسی دور میں قرآن سامنے رکھ کے ہاتھ میں رکھ کے قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا، لیکن جب میں نے ڈاکو کو دیکھا کہ ڈاکو بھی قرآن اٹھا رکھا ہے تو پھر میں نے کہا کہ سچے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ قرآن کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ کو بھی قرآن سامنے رکھنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، جیتے رہیے عمر درہ، سبحان اللہ۔ ہاں سنیے گا، میں کوئی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی آغاز کتاب ہے، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ ابھی آپ کو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بیان کرنے والا اور اس پر پہرا دینے والا اللہ کی بارگاہ میں کتنا محترم ہوتا ہے، اور یہاں نبی کی ناموس پر جن لوگوں نے پہرا دیا وہ ایک ہی بندہ ہے، نام اس کا حبیب ہے۔ آگے چل کے ہم قرآن کے ذریعے دیکھیں گے کہ حبیب کون سی منزل پاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے کس انداز میں منزل آشنا کرتا ہے۔ ایک بات تو ویسے واضح ہے نا، جو نبی کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے اللہ اسے جگہ قرآن کے دل میں ہی دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مکمل اختیار ہے قرآن کا یہ پیراگراف دیکھنے کا، اور یہاں پر دیکھنے کا انہیں مکمل اختیار ہے۔ انہیں شٹ اپ کی کال نہیں دی جائے گی، انہیں پاس بلا کر بڑے دھیمے لہجے میں قرآن کا یہ پیراگراف پڑھایا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ نجات، عزت اور وقار لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹیوں کے گٹر صاف کرنے میں نہیں ہے، یہود و نصارہ کے کتے نہلانے میں نہیں ہے، حسین کے نانا کی نوکری کرنے میں ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ۔ کیا بات ہے، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ کسی گہری سوچ میں چلے جاتے، سبحان اللہ، جلدی بولا کرو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ واہ 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 واہ
میرے نوجوانوں، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، آؤ قرآن کے دل سے میں آپ کے دل میں کوئی بات اتارتا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اپنی مرضی کا ترجمہ اٹھا لے، ابھی گوگل پہ سرچ کریں، میری بات پہ اعتماد مت کیجئے گا، ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، کل سے تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی صلیہ دینا ہو، کوئی پیغام دینا ہو، کوئی میسج مجھے دینا ہو تو ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں اور پھر سید افضل شاہ صاحب کے سپرد بھی کر سکتے ہیں، مجھ تک پوری امانت کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے محبوب، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبم ذرا ان مکہ والوں کے سامنے اس شہر انطاکیہ کی خبر بیان کرے نا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، رب العالمین میں نے کون سی خبر بیان کرنی ہے؟ فرمایا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ہم نے اس بستی کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندے بھیجے، لیکن یہ اس قوم کا پرانا وتیرہ ہے نا مولانا، جو اس قوم کی ہدایت کی بات کرے اسے یہ دشمن سمجھ لیتے ہیں، جو اس قوم کو رحمت عالم کی بوئے کی طرف بلائے اسے یہ وٹے مارتے ہیں۔ 75 سالوں سے جو اس قوم کا امتحان لے وہ تو ان کا موصل ہوتا ہے، لیکن جو انہیں حسین کے نانا کی بوئے کی بات بتائے، یہ سلوک صرف رحمت عالم کے وارثوں کے ساتھ نہیں، یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے رہے نا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے اس بستی کی ہدایت کے لیے 2 نبی مبعوث فرمائے۔ کتنے؟ 2۔ اِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، ہم نے اس بستی کی ہدایت کے لیے 2 نبی مبعوث کیے، لیکن بستی والوں نے جب میرے برگزیدہ بندوں کو جٹلایا تو قرآن کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرا بھی بھیج دیا، اور انہوں نے جا کر کیا کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تھوڑی سی آواز تو آنی چاہیے نا، سبحان اللہ، میں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ 525 کلومیٹر ایک سائیڈ کا سفر کرنے کے بعد بورے والا میں، عارف والا میں آ کر علامہ پیر محمد افضل حسین شاہ صاحب بخاری کی قیادت میں سجنے والی اس کانفرنس میں اس امت کے ان پیر و جوانوں کے دل پر میں دستک دینا چاہتا ہوں، اور دستک کا طریقہ رب کا قرآن ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہم کو دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح سے بے اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے بچ اس مولوی اور پیر سے جو لوگوں کو حکمرانوں کے بوئے پہ لے کے جاتا ہے، اس مولوی اور پیر کے پیچھے چل جو حسین کے نانا کے بوئے پہ لے کے جاتا ہے۔ موت کے آئینے میں
دیکھا کہ رخ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے۔ اقبال کہتا ہے عالم ہوتا ہی وہ ہے، اقبال کہتا ہے ہادی ہوتا ہی وہ ہے جو امت کو اس قابل بنا دے کہ وہ کسی اور کے نام پہ مر کے شہید جمہوریت نہ بنے، جب بھی مرے تو مصطفیٰ کے نام پہ مر کے شہید اسلام کہلائے۔ کوئی شہید اے ہے، کوئی شہید بی ہے، کوئی شہید سی ہے، کوئی شہید ایکس وائی زیڈ ہے، کوئی شہید جمہوریت ہے، کوئی شہید انسانیت ہے۔ شہید بھی تم نے اپنی مرضی کے گھڑ لیے۔ اسلام میں کوئی شہید ایکس وائی زیڈ نہیں ہوتا، اسلام میں ایک ہی شہید ہوتا ہے جو ناموس قرآن، ناموس صحب قرآن اور ناموس اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ اضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون۔ اللہ کے نمائندے اس بستی میں پہنچے، 12 لاکھ کی آبادی کو اللہ کے نمائندوں نے مخاطب کر کے کہا تم جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، ان پر لعنت بھیج کر اللہ کی توحید کے سامنے جھک جاؤ، لیکن جب دل پر آلودگی پڑی ہو، جب پوری قوم سود پر لگی ہو، جب یہود و نصارہ سے تو تجھے امیدیں ہوں لیکن خدا سے نو امیدی ہو، جب انگریزوں کے کتے نہلانا تو اپنے لیے اعزاز سمجھے لیکن در رسول پر پلکوں سے جھاڑو دینا تو انتہا پسندی سمجھے، جب انگریزوں کے گٹر دھونا تو اپنے لیے عزت کی بات سمجھے لیکن ناموس رسالت کی بات کو تو انتہا پسندی سے جوڑے، تو پھر قوم کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جب نبیوں نے انہیں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی اہمیت اور فضیلت سے اور صداقت سے آگاہ کیا تو انہوں نے آگے سے نبیوں کو وٹے مارنے شروع کر دیے۔ نبی شہر سے باہر نکل گئے، شہر سے باہر ایک شخص بکریاں چراتا ہوا انہیں ملا، نام اس کا حبیب تھا۔ اس نے کہا بھئی آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں۔ کہا میرا ایک بیٹا بیمار ہے، صحت مند کر سکتے ہو؟ کہا لے آؤ۔ وہ لے آئے، اللہ کے نبیوں نے دعا کی، اسے کینسر کا مرض تھا، نبیوں نے دعا کی، کینسر کا مرض اڑ گیا، بچہ شفا یاب ہو گیا، وہ بندہ نبیوں پر ایمان لے آیا۔ میں اپنی ہر بات کو قرآن کے پاروں سے پروف کرنے کے لیے تیار ہوں، میری کوئی بات بھی تاریخ کے آئینے سے نہیں ہوگی، میں اپنی ہر بات کو قرآن کے آئینے سے دکھانے کا ذمہ دار ہوں، لیکن تو دیکھنے والا بن۔ حبیب نبیوں پر بچے کی صحت یابی کے بعد نبیوں پر ایمان لے آیا، اب حبیب بکریاں چرا کر گھر گیا، اس کی شہر کے پرلے کنارے پر ایک دکان تھی، وہ منجیاں اور پیڑیاں بناتا تھا، کھٹے اور پیڑیاں بناتا تھا، چارپائیاں اور پیڑیاں بناتا تھا، وہ ترخان تھا، مستری تھا، کارپینٹر تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ سبحان اللہ بول سکتے ہیں تو بول لیں۔ دوسرا دن آیا، نبیوں نے پھر تبلیغ کی، تیسرا دن آیا، نبیوں نے پھر تبلیغ کی۔ جس وقت قوم نبیوں کو ٹھکراتی ہے نا، پھر اللہ بارشیں روک لیتا ہے، اگر اللہ بارشیں دے تو پھر وہ بارشیں سیلاب لاتی ہیں، پھر فصل ٹائم پہ نہیں اگتے، پھر قوم کا سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوسف نبی کو بیچنے والے جس منزل سے مرحلے سے گزرتے ہیں، کبھی قرآن کی صورت یوسف میں وہ بھی پڑھ، وہ تو یوسف نبی ہے، یہاں تو تو نے ناموس محمد کا سودا کیا ہوا ہے، بتا سکون کہاں سے ملے گا؟ آؤ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور تمہیں نبوت کے دروازے پر لا کر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذرا دل کے دروازے میرے بھائی کھول کے رکھنا اور دل کے دروازے کھول کر میری بات کو سننا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بارشیں رک گئیں، قوم کے اندر کاتسالی پھیل گئی، بندے بیمار ہونے لگے، انہوں نے نبیوں کو مخاطب کر کے جو بات کی وہ ذرا بات سن لیں۔ جب قوم پر زوال آتا ہے نا تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتی، وہ اپنے محسن پر الزام لگاتی ہے۔ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کا استقبال سبحان اللہ کے ساتھ کرو اور میں قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا
وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين ہاں ترجمہ کرو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا بولے تم کچھ بھی نہیں ہو تم تو ہماری طرح کے بندے ہو ہاں کبھی یہود و نصارہ کے گٹروں میں پلنے والوں کو تو انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی لیکن رسول کے منبر پر بیٹھنے والوں کو ہمیشہ یہ اسی طرح ہی کہتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہے بڑے غور سے میری بات کو سن قالوا ما انتم الا بشر مثلنا کہنے لگے تو ہماری طرح کے بشر ہو تمہارے پاس کیا ہے وما انزل الرحمن من شیء رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نہیں نازل کیا ان انتم الا تکذبون تم نرے جھوٹے ہو قبلہ جب نبیوں سے یہ بات کی تو نبیوں نے آگے بڑے زوردار انداز میں جواب دیا ہمیں تم سے سند لینے کی ضرورت نہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون تسی دین دی گل کیتا کرو تساں انہاں کولوں سند لین دی ضرورت ہی نہیں سبحان اللہ کیا بات کیا بات قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون آگے سے نبی بولے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ جیتے رہیے عمر درا سبحان اللہ 1050 کلومیٹر سفر کرن تو بعد آن جان دا 1050 کلومیٹر سفر کرن تو بعد قیامت والے دیہڑے میرے کو یہ گل نہیں پوچھی جائے گی کہ 1050 کلومیٹر سفر کرن تو بعد تو ڈنڈی مار کے آیا جو کرنٹ ایشو ہے اس پر میں نے بات کر دی ہے جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اس پہ میں بات کر کے جا رہا ہوں میں بری ذمہ ہو گیا وما علینا الا البلاغ المبین جب نبیوں نے یہ کہا تو بد نصیب قوم آگے سے کیا کہنے لگی قالوا ادھر سبحان اللہ نہیں بولنا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ قبلہ دوسرا مائک پڑھائیے مائک منگائیں ایک اور مائک دے دیں ہے مائک ہے تو ادھر دیں لائیں جی مائک ادھر قبلہ تھوڑے سی تکلیف کرنی ہوگی کھڑے ہو جائیں یہاں سے آپ نے ترجمہ پڑھ کے سنانا ہے آیت میں خود پڑھوں گا بڑے دھیمے انداز میں آپ نے ترجمہ پڑھنا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں ایک کو کم کر دے جی بولے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا
बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं। ये बाशऊर लोगों का इज्तिमा है क़िबला, और मैं आपको ये तहसीन करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये लोग कितनी बारीकी से बात समझ रहे हैं। कालू इन्ना ततय्यरना, नबियों को जब नबियों ने कहा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तो आगे क्या कहने लगे? इन्ना ततय्यरना बिकुम लम तंतहू, बेशक अगर तुम बाज ना आए। नहीं, कालू बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं जी। आगे बेशक अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर हम तुम्हें संसार करेंगे। ये किस किताब की बात है और कुरान की किस जगह की बात है? सूरत यासीन की बात है। और सूरत यासीन क्या है? तो कुरान का दिल बता रहा है कि जो इस कौम की इस्लाह की बात करता है उसको ये बट्टे मारते हैं। जो बंदा बात समझ गया है ना वो बंदा बोले। क़िबला रुकिएगा जी, तकलीफ की माजरत चाहूँगा। आपसे पढ़ाने की कोई वजह है, और वो वजह ये है कि इस कौम को मैं इसी घर से पैगाम दे के जाऊँ कि आपके घर का बंदा आपको कुरान पढ़ के सुना रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह बोले और मैं अगली आयत आपके हवाले करूँ। कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। कालू ताइरुकुम, यही है ना जी? कालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ है। किसने फरमाया? नबियों ने फरमाया तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ है। बारिश नहीं आती तो तुम्हारे करतूतों की वजह से नहीं आती, हमने नहीं रोकी। नामूसे रिसालत पर हमले करके फिर खुदा से मांगना कि या अल्लाह हमें टाइम पे रिज़्क दे दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा था, भाइयों ने खरीदा था, मिस्र वालों ने, और जिस वक्त तक दूध पीता बच्चा भी यूसुफ के कदमों में जाके माफी नहीं ना मांगी, उस वक्त तक अल्लाह ने मिस्र वालों से कास्ट का अजाब नहीं उठाया। वो तो जनाब यूसुफ है, यहाँ तो शान मोहम्मद की बात हो रही है। तूने 75 साल हो गए सौदा किया नामूसे रिसालत का, और लियाकत अली खान से लेकर आज तक सारे डाकू मुसल्लत किए, और फिर कहता है कि मुझे इज्जत मिल जाएगी। अगर इज्जत की खाना चाहता है तो हुसैन के नाने की नामूस से वफा करना पड़ेगा। नाराए तकबीर, आशिक बोलेगा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अजीजम सुनिएगा, जब नबियों पर, खामोश बेटा, जब नबियों पर उन्होंने यूं हमला कर दिया कि नबियों पर पहले जबानी हमला किया, यानी जबान से नबियों को तकलीफ दी, फिर नबियों को घेर कर नबियों पर पत्थर मारने लगे। अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूं और यहां दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, मैं अपनी हर बात को नसेकती से पेश कर रहा हूं। और इसके बाद मैं जा रहा हूं सूरत यूसुफ की आयत नंबर 96-98 में, उसके बाद मैं जा रहा हूं सूरत आराफ पारा नंबर 9 आयत नंबर 96 में, उसके बाद मैं जा रहा हूं सूरत मैदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 66-67, उसके बाद मैं जा रहा हूं पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत नंबर 52, उसके बाद मैं जा रहा हूं 12-24वां सूरत मोहम्मद आयत नंबर 25। एक जागन एक जाग न जानन, जंग से आवाज आती है, एक जागन एक जाग न जानन, एक जाग दे सुते हूँ, एक सुतिया जा वासिल होए, एक जाग दे मुठे हूँ, के होया जे गुग्गू जागे जड़ा लैंदा सा अपुठे हूँ, मैं कुर्बान तन्हा तो पाऊं जना खूब प्यार दे जुटे हूँ। चटाकी ना पूरी सिरसाई हूँ, ना मैं तो रतियां ते आई हूँ, रत्ती होवा मंज रतियां तुल्ला ओ भी पूरी ना आई हूँ, ए वजन तोल पूरा मंज होसी बाऊ जदू होसी फजल इलाई हूँ। नाराए तकबीर,
نعرہ رسالت، جے بلاک جامع مسجد غوثیہ سے آواز گونجے نعرہ رسالت، سنی یا رسول اللہ کہے گا نعرہ رسالت، تڑپ کے بولے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کی نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں پچھلی راتی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہو گیا، تو اللہ تجھے اللہ اللہ اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ عرفان شاہ صاحب، قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب جب نبیوں کی ناموس پر انہوں نے حملہ کیا نا، تو شہر کے پرلے کنارے میں ایک شخص تھا جو ترخان تھا، کارپینٹر تھا، بڑھائی تھا، مستری تھا، منجیاں کھٹے پیڑیاں بناتا تھا، چارپائیاں بناتا تھا، ٹیبل کرسیاں بناتا تھا، فرنیچر کا کام کرتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ قوم نے نبیوں کی ناموس پہ حملہ کر دیا۔ 12 لاکھ یا 17 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، پورے شہر سے ایک بندہ دکان کھلی چھوڑ کر نبیوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے نبیوں کے پاس پہنچ آیا اور قوم سے ٹکرا گیا۔ اگر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو میں پھر اسے کہتا ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں، شہر کے پرلے کنارے پر اس کی دکان تھی۔ کیا بات ہے، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ پرلے کنارے پر، اور قبلہ یہاں بڑی باتیں ثابت ہونے والی ہیں، اور ابھی اس قوم کا امتحان بھی ہے، اور یہ میرا پیغام عارف والا کی سرزمین سے پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری کی قیادت میں 25 کروڑ عوام کو میں مخاطب کر رہا ہوں، نہیں 1.5 ارب مسلمانوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ قرآن کے دل کی بات بھی سن لو، قرآن کے دل کی بات بھی سن لیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى 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 قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي
بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بسم اللہ. نعرہ رسالت. قرآن سن کے جو بندہ خوش ہوا ہے اتنے ذوق سے نعرہ لگائے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان قرآن، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اور سنو یار، بات سنو. حضرت نے بولا نا جو قرآن سن کے خوش ہو رہا ہے وہ ذرا اونچا جواب دے. تو میں نے 19واں سپارہ سورت کا نام سورت فرقان آیت نمبر 27 28 29 30 نکال رہی ہے، پڑھ دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے صرف بات کریں کہ یہ بات مجھے قرآن سے بتاؤ، میں بتانے کے لیے تیار ہوں. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. امت محمد ہے، امت محمد ہے. جس امت پہ رب فخر کرے وہ امت خود انگریزوں کے گٹر دھو کے اپنے آپ پہ فخر کرے. وہ انگریزوں کے کتے نہلا کے اپنے اوپر فخر کرے. اس ملک کے اندر میلاد کے جلوس پہ گولیاں چلیں لیکن موم بتی آنٹیوں کے جلوس کو حفاظت دی جائے. جس ملک کے اندر ناموس رسالت کے پہرے کی بات کرنے والوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے لیکن لنڈے کے انگریزوں کو مکمل آزادی دی جائے. کبھی سوچا؟ ہاں قیامت کا دن ہوگا. ہاں سنیے گا قیامت کے دن ہوگا کیا. یہ قرآن مجید ہے، 19واں سپارہ ہے. میں آیت نمبر 27 پڑھنے لگا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. سیانے بندے ہیں آپ، سیانے بندے ہیں ماشاءاللہ، یہ اچھی بات، ایسا ہونا چاہیے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. جب قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی. ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. قیامت والے دھڑے بڑے بڑے بندے اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہو سے کہ انہوں نے زبان تے کے ہو سے. آج چلا لو وزیر آباد گولیاں، چلا لو فیض آباد گولیاں، چلا لو حویلیاں ہری پور ایبٹ آباد مانسیرے گولیاں، چلا لو پورے ملک گولیاں. آج مسجد سپیکر اتار لو، آج مسجد تقدس پامال کر لو، آج علماء دیاں داڑیاں نوچ لو، آج علماء نو گرفتار کر لو، آج معصوم بچیاں دے مدارس دی چادر تے چار دیواری دا تقدس پامال کرنے والو سن لو قیامت والے دھاڑے تہاڈا حال کی ہونا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. کوئی سرکاری محکمے کا بندہ بیٹھا ہے تو میری بات نوٹ کرے. کوئی آپ سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو میری بات پہ غور کریں. 60 سال عمر ہو جائے تو حکومت بھی دھتکار کے گھر بھیج جاتی ہے، جا تو ہمارے قابل نہیں رہا. کبھی اس بات پہ غور کر کے مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو رسول اللہ منہ نہیں پھیریں گے، کہیں گے فرشتے بعد میں آئیں گے، حسین کا نانا پہلے آ رہا ہوگا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. عاشق مچل جائے مچل کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ.
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا، پھر کی آکھے گا؟ پھر اسے پٹواری کی آکھے گا، گرداور کی آکھے گا، تحصیلدار کی آکھے گا، کھنڈدار کی آکھے گا، ڈی پی او کی آکھے گا، وزیر اعظم کی آکھے گا، وزیر داخلہ کی آکھے گا، کر لا ظلم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آیا میں کسی ایسے تیسے نو اپنا یار نہ بنایا ہوگا۔ یا ویلتا، اجی تو میں قرآن کے دلے جانا میں سورت فرقان چاہیا، فرقان دا معنی ہونا فیصلہ کرنے والی سورت۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانا خلیلا، فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میں نے کسی ایسے ویسے فلانے ڈھٹکانے کو، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے ڈچکانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ آئے میرے دوست نے مجھے بہکا دیا، بیلی مار گتے، بیلی مار گتنے۔ آج بنا لے چنگے بیلی، آج انہوں نے بیلی بنا لے جنہوں ناموس رسالت تے پیرا دیتا، حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ کھڑا ہو۔ رکھ میرے سر تے بھی قرآن تے اپنے سر تے بھی قرآن، گل دل وچ لگی ہے یا نہیں لگی؟ پھر آج تو بعد کس نال کھڑا ہو سے؟ کھڑا ہو سا، نہ مولوی نال نہ پیر نال، میں رسول اللہ نال کھڑا ہو سا، میں ناموس رسالت نال کھڑا ہو سا، میں اسلام دی عظمت نال کھڑا ہو سا، میں رب دے قرآن نال کھڑا ہو سا۔ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں تواڈے نال کھڑا ہو سا۔ اور پتہ ہے میں ذرا قرآن پڑھن لگا، سنیے گا، لقد اضلنی عن الذکر، میرے دوست نے فلاں نے ایسے ویسے نے مجھے رب العالمین بلا دیا۔ بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی، وکان الشیطان للانسان خذولا، وقال الرسول، اس دن رسول اللہ کے آکھ رہے وسلم، ہن حضور جب بندے نے گل کی تھی نا، پھر حضور اپنے رب دی بارگاہ چ آ گئے، پھر حضور نے کیا کیا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول، قیامت دا دن تے حضور اللہ دی بارگاہ شکایت کر رہا ہے، کیا بات، کیا کہا؟ وقال الرسول، رسول نے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا، یا رب، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ پھر بندہ کے حق سے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وکان الشیطان للانسان خذولا۔
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قرآن دے دل دی گل کیڑی اور نہ چھوڑے قرآن نو نہ چھوڑ. قرآن دے دل دی گل یہ ہے کہ تینوں روٹی چاہیے تے ناموس رسالت نال مخلص ہو جا. چلو پھر سورت یاسین ہے جدو نبیوں دی جدو عرفان شاہ صاحب افضل شاہ صاحب شاہ جی حضور جس وقت نبیوں دی ناموس تے حملہ ہو گیا تے نبیوں دی ناموس تے حملہ ہویا تے حبیب نے دکان چھڑ دیتی شٹر بھی ڈاؤن نہیں کیتا تے نس پیا تے اللہ نے ادا نسنا تے ادا ٹرنا تے ادی حرکت نو اللہ بیان کیتا. میں ہونے تے کوئی گل کرتا تے کوئی بندہ چپ نہ پاوے جس وقت میں نقطہ تواڈے سامنے وگانا ہے تے نقطہ میں نسی کتی وچوں پیش کرنا ہے. اپنے کولوں پیش نہیں کرنا, ہوا وچ تیر نہیں چلانے. میں قرآن پڑھ کے نقطہ تواڈے حوالے کرن لگا. سبحان اللہ تے میں قرآن پڑھا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی. قرآن کے دل کی آواز. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اے قرآن آخری بندے تو لے کے ادھر آخری بندے تک پوری محفل لو پیار نال کہہ رہے ہیں اگے آ کے ویکھن دا آپ نو مکمل حق ہے. میرے کو اعلیٰ حضرت بریلوی دا ترجمہ تو اپنی مرضی دا ترجمہ ویکھ لیں. ہن گوگل کر لے کسی لبرل تے کسی سیکولر جہل دا ترجمہ بھی ویکھ لے. کسی موم بتی آنٹی دی ناجائز اولاد دا ترجمہ بھی دیکھ لے تے کسی عالم ربانی دا ترجمہ بھی دیکھ لے. یہ گل ایہی نکلے تے پھر آج تو بعد قرآن دے دل دی آواز نو اپنے دل ایک جگہ دیویں. وجاء من اقصى المدینہ جب نبیوں کی ناموس پہ حملہ ہوا تو وجاء من اقصى المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے. کیا بات شہر کے اس نے مطلب ہے اس نے مین بازاری دکان نہیں ذرا سائڈ تے کر کے دکان ہے. ایک گل ہے ثابت ہو گئی. وجاء من اقصى المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے رجل یسعی ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. رجل یسعی ایک مرد. اچھا رک جاؤ, رجل یسعی پہ رک جاؤ. قرآن کا یہ 10واں سپارہ ہے, 11واں سپارہ ہے. سورت کا نام سورت توبہ ہے, آیت کا نمبر 107 ہے. سبحان اللہ بولے, میں پڑھا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت و شان قرآن, عظمت و شان قرآن, عظمت و شان قرآن. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تھکتے نہیں گئے نہیں. میں اتنا ہی تو انو پڑھانا چاہنا ہوں جتنا تھی سن سکتے ہو. تھک گئے ہو تو میں نے دس.
اچھا جی اے قرآن دا 11واں سپارہ سورت دا نام سورت توبہ اتنے کی گل تھی رجل یسا ایک مرد دوڑتا ہوا آیا گل مرد تو آ گئی نا میں 11واں سپارہ کڈا سورت توبہ کڈی ہے آیت نمبر 107 108 کڈی ہے اتنی اللہ نے پہلے مسجد زرار دا ذکر کیتا پھر مسجد قباء دا ذکر کیتا تے اے دو مسجدہ میں بیان نہیں کرنی ہے میں خالی تو انہوں مرد دکھانا چاہنا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نے فرمایا مسجد زرار جانا نہیں تے مسجد قباء جانا ہے یا اللہ اتنے کیوں جانا ہے میں گل پڑھن لگا سبحان اللہ جڑا بندہ کہہ سکتا کہوے میں قرآن پڑھا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فی ابدا مسجد زرار میں آپ نے کھڑا نہیں ہونا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھڑا نہیں ہونا آگے چلو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم اے محبوب آپ اس مسجد میں جایا کرے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر پہلے دن سے رکھی گئی احق ان تقوم فی آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرے فیہ رجال کیونکہ یہ مردوں کی مسجد ہے واہ 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 مردوں کی مسجد کیا بات ہے آئے ہائے اے جڑیاں دی مسجد ہے نعرہ رسالت تکڑا بندہ نعرہ لائے نعرہ رسالت شیر دل بندہ نعرہ لائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہونا بڑی گل ہے بھائی میں گل پوچھنا چاہنا میں بزرگوں کو بھی گل پوچھنا چاہنا بچوں کو بھی پوچھنا چاہنا جوانوں کو بھی پوچھنا چاہنا جنہیں مسجد زرار بنائی تھی وہ کون سن جنہیں مسجد زرار بنائی تھی وہ کون سن دیکھنے جو بھی جنے محسوس ہونے سن جنہیں مسجد قباء بنائی وہ بھی جنے سن لیکن جنا صرف دیکھنے کی نظر نہ آوے اللہ نے بغیرت نو مرد آکھا ہی نہیں اللہ نے غیرت والے نو مرد آکھا ہے واہ 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 کیا بات ہے نعرہ رسالت نہیں نہیں شیر بندہ ہاتھ چک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیہ رجال اس کی اندر رجال ہے یہ وہ لوگ ہیں این یتطہروا این یحبون این یتطہروا اللہ ان سے محبت کرتا ہے این یتطہروا کیونکہ یہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھتے ہیں دل وہ دل جو تیری یاد سے سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کی مرض کوہن کا چارہ فیہ رجال یہ مردوں کی مسجد ہے سورت نور 18واں سپارہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اللہ کے ساتھ سودا وہ لوگ کرتے ہیں جو مرد ہیں اللہ کے ساتھ سودا وہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا وہ کرتے ہیں جو مرد ہیں بڑی بات ہے مرد ہونا مردانگی اس بات کا نام نہیں ہوتا کہ مونچھ کتنی ہے ہاں مردانگی اس بات کا نام ہوتا ہے غیرت کتنی ہے کیا کہنے کون سا جی چلے بتا دیتے ہیں اگر مجھے ٹائم ملا اگر ٹائم ملا تو ابھی میں سورت یاسین میں جا رہا ہوں قبلہ انشاءاللہ بتا دیں گے ورنہ افضل صاحب بتائیں گے تُسا دس دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی بزرگوں نکی جی گل تو انہوں میں دس دینا چلو تُسا گل کی تھی انہوں دے پلے پہ جاوے قوم دے جس مسیحی وچ نبی دے خلاف سازش ہوئے اللہ کہہ رہا ہو مسیح دا سٹو جس اسمبلی وچ نبی دے خلاف بل پیش ہو من وہ مقدس ایمان ہو جائے گا لاکھ لعنت اس قوم دی سوچ ہوتے
مسیتی وچ نبی دے خلاف گل ہوئے اللہ کہنا ٹھا دے ہوئے جس اسمبلی وچ نبی دے خلاف ناموس رسالت دے خلاف بل پیش ہون سود دے حق وچ بل پیش ہون علماء دی گرفتاریاں کیتیاں جاون اس اسمبلی نو مقدس سامان سمجھی بیٹھا ہے لکھ لعنت ہے دی اسمبلی ہوتے ہاں جی وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين شہر کے پرلے کنارے سے پتہ چلا جب نبی ایک بات یہ ثابت ہو گئی جب نبی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے بندہ پرلے کنارے پہ کیوں نہ ہو ٹریفک جام ہو بندہ پرلے کنارے پہ کیوں نہ ہو وجاء من اقصى المدینہ بندے کو کیا کرنا چاہیے اگر مرد ہو تو رجل یسعی وہ مرد دوڑ پڑا پتہ چلا جب ناموس رسالت پہ حملہ ہو تو پھر ٹر کے کام نہیں کرنا دوڑ دوڑ کے کام کرنا پڑتا ہے پھر بھی یہی تو بات ہے یہی اچھا اچھا یہاں ایک نکتہ جی درخان سی بڑی گل ہے ویسے قبلہ بڑی گل ہے یہ گل تو لاہور تو میاں والی ٹر جانی ہے پھر ایویں تو اقبال نے نہیں کیا نا کہ ترخانہ دا بندہ ایسی دیکھتے رہ گئے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجہ غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین سیالوی جس وقت میاں والی جیل غازی علم الدین شہید نال ملاقات واسطے گئے تھے آپ نے فرمایا بیٹا کوئی نویں گل سنا حضور دی عزت ایڈا بڑا کام جے کر آیا میں تے غازی علم الدین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا حضور مینوں تک کے بھی قرآن نہیں آنا سی ہن سارا ہی یاد ہو گیا اچھا تو انہوں میں تے گل ہے میرے آقا کی ہدایت نہ صحیح ارے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دے میں نے گل یاد آ گئی ہے صدیق اکبر دا مہینہ ہے جمادی الثانی ہے جیڑا بندہ ناموس رسالت تے پیرا دے وے بنی اسرائیل جو ہوئے تے اللہ اسا قرآن کے دل میں جگہ دیتا ہے امت محمد سے ہو تو اللہ اسے گنبد خضرہ کے اندر جگہ دیتا ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر پاک کا غلام دونوں ہاتھ بلند کر کے ابو بکر کہے گلی گلی نگر نگر ایس مہینے رج کے سلامی پیش کرو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم یہ صدیق اکبر ہے جو ناموس رسالت پہ بنی اسرائیل کا بابا پہرا دے تو اللہ اسے قرآن کے دل میں جگہ دیتا ہے جو ناموس محمد پہ پہرا دے اللہ اس صدیق کو کائنات کے دل کے گھر میں جگہ دیتا ہے واہ 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 کیا کہنے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ یہ ہے ناموس رسالت رجل یسعی ایک مرد توڑ کر آیا دوڑ کے آیا پتہ چلا تو نس 31 سے یہ بات ثابت ہو گئی جب حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے نصب وہ آنے نال اچھا کلا بندہ سی 12 لاکھ بندے سامنے کھلوتے ہیں 12 لاکھ کافر کھلوتے ہیں بندہ اڑ گیا ایمان اتنی پاور رکھتا ہے بندے نے کو گل کیڑی کیتی ہے 12 لاکھ کافرہ دے سامنے پتہ چلا ایمان والا ایک بھی کافی ہونا کیونکہ وہ دے وچ غیرت ہونی ہے بے غیرت 12 لاکھ ہوئے تے کسی کام دا نہیں ہونا
بغیرت بندے دی تے چبل بندے دی ککھ ویلیو معاشرے وچ نہیں ہونی. چبل بندے تے بغیرت بندے پہچانو. معاشرے دے کٹیا تے ذلیل بندے پہچانو. کیڑے کیڑے چبل انسان نو سمجھو. اس بندے نے جیڑی گل کیتی ہو میں گل پڑھن لگا تھکتے نہیں گئے. نہیں اس طرح نہیں میں نو دسو. اس بندے نے اگے آ کے تے گل کیڑی کیتی بزرگو ذرا سنیو. میں قرآن پڑھن لگا قرآن دے دل دی آواز کے وے. اس بندے نے آ کے قال یا قوم اتبعوا المرسلین. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اے میری قوم اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ان کے سچائی کی علامت یہی ہے کہ یہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہے. اجرا وہم مہتدون. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اتخذ من دونہ جلدی اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. انی اذا لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. ناموس رسالت پر پہرا دینے کے جرم میں قوم نے حبیب نجار کو شہید کر دیا. جب حبیب شہید ہو گیا شہید ہونے کے بعد فوراً جنت میں پہنچا. قرآن کہتا ہے جنت میں پہنچ کے حبیب نے کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ. جب وہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون. ہائے میری قوم جان لیتی میرے رب نے میرے پہ کتنی مہربانی فرما دی ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. شاہ صاحب کی بلا حضور کہہ رہے ہیں بھائی جاری رکھو لیکن میں ان کمپلیٹ کرنے لگا. سبحان اللہ. جاری رکھو. کیا بات. اور تحریری گل دی بڑی اہمیت ہونی نہ لکھ کے آکھیا جاری رکھو. سبحان اللہ. بڑی پڑھائی گل دی بڑی اہمیت ہونی کہ بلا تو تحریر کر کے آکھیا جاری رکھو. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ہاں جی تقریر چھوڑ دیتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق کو تقریر چھوڑ دیتے ہیں یاد محبوب کی بات. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مک گئی گل. آرے والا والو بات مک گئی ہے. حبیب جنت میں داخل ہو گیا. جنت جا کے اسا کیا قال یا لیت قومی یعلمون. ہائے کاش میری قوم جان لیتی میرے رب نے میرے ساتھ کتنی مہربانی کی. اچھا اتنے میں ایک نقطہ عرض کر دے وہاں. ناموس رسالت دا پہرے دار مر کے بھی جنت جا کے بھی قوم واسطے فکر مند ہونا ہے. ناموس رسالت دا پہرے دار مر کے بھی کٹ کے بھی جنت وانج کے بھی امت واسطے پریشان ہوتا ہے. ہائے کاش میری قوم جان لیتی. شاہ صاحب حبیب شہید ہو گئے. حبیب کا وہ پتر جو نبیوں کی دعا سے شفا یاب ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد اس پتر نے 12,000 علماء کے ساتھ اس دور کے قد آور علماء کے ساتھ ایک سفر کیا. سفر انطاکیہ سے شروع ہوا. سفر ہو رہا ہے یمن کا. راستے پہ آتا ہے یثرب. جب حبیب کا پتر یثرب میں پہنچا میں
کرنے لگا ہوں لیکن آپ نے بات کو سمجھا نہیں ہے. کیا بات ہے, لپڑ گئی مدینے. جدو یسرب حبیب دا پتر پہنچیا اتھے 12,000 علماء نے خیمے لائے تے کچھ عرصہ یسرب گزاریا تے جس وقت جان لگا بادشاہ تے علماء تے انہاں کیا چلو بھائی بوری بسترہ بنو تے چلیے. حبیب دے پتر نے کیا میں نہیں جانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, میں نہیں جانا. تو کیوں نہیں جانا بھائی؟ اس نے کہا کہ مجھے آسمانی کتابوں میں یہ اشارات ملے ہیں اور یہاں آ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ بھی ہے اور قیام گاہ بھی ہے. میں اس نبی کا یہاں انتظار کروں گا. 12,000 میں سے 4,000 لوگ حبیب کے بیٹے کے ہم نوا بن گئے. وجہ من اقصى المدینہ رجل یسعی, یہ جڑا جنا سی, یہ جڑا نس کے آیا سی نا نبیاں دی ناموس واسطے, یہ دے پتر دے 4,000 ہم نواب بن گئے. بادشاہ نے ایک لیٹر لکھیا, خط لکھیا کہ جس وقت وہ نبی آوے تے خط تیرے حوالے, تیرے واسطے اسی تے بنگلہ بنا دینے ہیں, کوٹھی بنا دینے ہیں, حویلی بنا دینے ہیں, خیمے لا دینے ہیں, تسی تے رہو تے اے میرا خط اس نبی نو دینا تے اس نبی نو میرا سلام کہہ کے کہنا کہ ساڑا ایمان بھی قبول فرماؤ. حبیب دا خیمہ لگ گیا, حویلی بن گئی, مکان تیار ہو گیا, شادی ہو گئی, حبیب دا پتر اتھے رہن لگ پیا. وقت گزردا گیا. حبیب دا پتر جدو مرن لگا اس نے اگو اپنے پتر نو وہ خط دیتا. وقت گزرتے آخری نبی کی آمد ہو گئی. ولادت کے بعد 40 سال کے دور میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. نبوت فرمانے کے بعد جب 10 سال ہو گئے اعلان نبوت کو تو میرے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا. 12 ربیع الاول کا دن ہے, قباء کی بستی ہے, حضور اٹھنی پہ سوار ہے. 12 ربیع الاول کا دن ہے, صحابہ کرام کا جلوس ہے, سب جلوس خود اٹھنی پر سوار ہے اور میں ذمہ دار ہوں کہ جہاں سے حضور علیہ السلام کی ولادت کا جلوس صحابہ نے گزارا, صحابہ نے وہاں کھجور کی ٹہنیاں رستے پر دونوں طرف لگائی تھی. محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تاریخ مدینہ میں یہ بات لکھی ہے. 12 ربیع الاول کو جلوس نکل پڑا, ایک صحابی آگے بڑھے, اونٹنی کی مہار کو پکڑا, یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آئے. میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو, اونٹنی معمور من اللہ ہے, جہاں اللہ چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی. دوسرا صحابی آگے بڑھا, میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو. تیسرا صحابی آگے بڑھا, میرے گھر کو شرف یاب فرمایا, میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو. اونٹنی چلتے 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 میزبان رسول ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے بیٹھ گئی. یہ جو ابو ایوب انصاری تھا یہ حبیب کی اولاد سے تھا جس کا ذکر قرآن کے دل میں موجود ہے. نعرہ تکبیر, مدینے جانے والے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر, ذرا مچل کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک باری دعا تنو چاہ کے مچل کے جیب الاغ والو مدینے کے مسافر بنو گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. یہ جو میزبان رسول ابو ایوب انصاری ہے یہ ہے حبیب نجار کی اولاد سے جس کا ذکر ہے وجا من اقصى المدینہ رجل یسا, جو حضرت صادق, حضرت صدوق, حضرت شموئیل علیہ السلام کی ناموس کے لیے کام کاروبار چھوڑ کے دوڑ پڑا تھا. اس نے پہرا دیا تھا نبیوں کی ناموس پہ. اللہ نے اس ناموس کا صلہ ایک تو یہ دیا کہ جنت میں پہنچایا, پھر بھی قوم کی فکر ہے اس کی اولاد کے گھر میں آخری رسول میزبان کے گھر میں مہمان بن کے جا رہا ہے. اونٹنی بیٹھ گئی, میرے نبی نے فرمایا خط لے آؤ. خط آ گیا, ابو بکر صدیق ساتھ ہے, مولا کائنات ساتھ ہے. خط آ گیا, خط ابو ایوب انصاری نے حضور کے ہاتھ میں دیا, حضور نے علی کریم کے ہاتھ میں دیا, فرمایا علی پڑھ کے سناؤ.
علی پڑھ کے سناؤ. علی نے پڑھ کے سنایا. میرے نبی نے فرمایا ہم نے اس کا ایمان بھی قبول کیا, اس کی شفاعت بھی کریں گے. وقت گزرتا گیا, ختم ہو گئی میری بات بھائی, ختم ہو گئی میری بات. ناموس رسالت پہ ایک بات کرنے لگا. وقت گزرتا گیا. ابو ایوب انصاری کے گھر میں میرے نبی نے 6 مہینے گزارے. ایک دن ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا بنایا, کھانے میں تھوم زیادہ چلا گیا. بچوں کو کھانا دیا, حضور کو کھانا پیش کر کے آؤ. حضور کے سامنے جب کھانا گیا, حضور تھوم پسند نہیں فرماتے تھے. حضور نے کھانا واپس کر دیا, بیٹا کھانا لے جاؤ خود کھا لو. ابو ایوب انصاری جب واپس آئے تو دیکھا رکابی کے اندر کھانا پڑا ہوا ہے. ابو ایوب انصاری وہ رکابی دیکھا کرتے تھے جس میں حضور کھانا کھاتے تھے. جہاں حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے وہاں سے ابو ایوب انصاری کھایا کرتے تھے. قوم نے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. آج دیکھا تو حضور کی انگلیوں کے نشان رکابی میں پلیٹ میں موجود نہیں ہے. بیوی کے پاس گئے, کہا حضور نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بیوی نے کہا مجھے نہیں معلوم, بچے لے کے گئے تھے, حضور نے واپس کر دیا. ابو ایوب انصاری نے کھانا اٹھایا, حضور کی بارگاہ میں چلے گئے, روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی غلام سے غلطی ہو گئی ہے. اس قوم نے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. میں ان مولوی اور پیروں اور ناخانوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو گنبد خضرا کے سامنے جا کے موویاں بناتے ہیں, جو وہاں بھی جا کے سیلفیاں لیتے ہیں. بندے کے پاس لتر ہونا چاہیے اور بندہ تمہیں لمبا ڈال لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سامنے جا کے سیلفیاں لیتا ہے. اس قوم نے ادب رسول یہ کیا ہے, یہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے مدینہ جاتے ہیں یہ سارے عاشق. ابو ایوب انصاری نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا غلام سے کوئی غلطی ہو گئی؟ یا رسول اللہ معاف فرما دیں, کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا نہیں ایوب یہ بات نہیں ہے, آج آپ کے کھانے میں تھوم ڈالا گیا تھا اور میں تھوم پسند نہیں کرتا. امت کے لیے امت استعمال کر سکتی ہے, امت کے لیے حرام نہیں ہے, لیکن میں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ جب میں تھوم کھاؤں گا تھوم کی سمیل کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ابو ایوب انصاری نے حضور کا یہ فرمان سنا, چھابا اٹھایا, سالن اٹھایا, روٹی اٹھائی, بیوی کے پاس آئے. بیوی کو کہا کہ حضور نے اگرچہ ہمیں تھوم کھانے کی اجازت دی ہے لیکن میرے نبی کو پسند نہیں ہے, لہذا آج کے بعد تھوم ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں آنا چاہیے. یہ ہے ناموس رسالت. جو نبی کو پسند نہیں وہ ابو ایوب کو بھی پسند نہیں. پیغام دے رہے ہیں ابو ایوب انصاری کہ جس چیز سے حضور کو تکلیف ہو چاہے وہ تھوم ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ امت کے لیے کھانا جائز بھی ہے, حلال بھی ہے, ناجائز نہیں ہے, امت کھا سکتی ہے تھوم, لیکن حضور نے پسند نہیں کیا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ابو ایوب انصاری نے کہا آج کے بعد یہ تھوم کی گڈی میرے گھر میں نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد پھر تھوم نہیں آیا ابو ایوب انصاری کے گھر میں. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ میرے عزیز اتنا حساس ہے. خوش قسمت ہیں آپ لوگ, باوقار ہیں آپ لوگ. ہم ناموس رسالت کی بات کریں تو لوگوں کے منہ لٹک جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہود و نصارہ کے لنگر کھائے ہوئے ہیں, وہ یزید کے لنگر پہ پلے ہوئے ہیں, ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. وہ مروان کے لنگر پہ پلے ہوئے ہیں, ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے لنگر پہ پلے ہوئے ہیں, ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. لیکن تمہارے چہروں پر, آپ کے چہروں پر یہ دیدنی اور یہ خوشی دیکھ کر مجھے اس بات کا امید نہیں یقین ہو چلا ہے کہ نازش اہل سنت افضل الخطباء سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری نے حق ادا کیا ہے اس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کرنے کا. اور جب علماء اپنی ذمہ داریاں یوں ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے سینے کے اندر بھی عشق رسول اتنا ہی موجود ہے جتنا ایک عالم کے سینے میں موجود ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جب آپ انہیں ممبر رسول سے قرآن کا حقیقی اور نورانی پیغام منتقل کریں گے تو یہ امت واپس آ جائے گی اس حقیقی مشن کی طرف جو مشن صدیقی بھی ہے, مشن علوی بھی ہے, جو مشن صدیقی بھی ہے, مشن حیدری بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی
آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے متعلقین، نمازیان، اہل محلہ، عالیان عارف والا، اللہ رب العالمین آپ کی خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجات نصیب فرمائے، بلندیاں نصیب فرمائے، اور نازش خطباء آل سنت، فخر السادات، افضل الخطباء، پیر طریقت، برادر مکرم، خطیب ملت اسلامیہ، عالم ہر دل عزیز حضرت علامہ پیر محمد افضل حسین بخاری حفظہ اللہ اور دیگر علماء اہل سنت کو اللہ رب العالمین سلامتی، عزت، وقار اور کرامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی احباب